عید کا چاند نظر آ گیا، یہ کیا کل تو خبر تھی کہ روزے 30 ہوں گے۔ ہماری ٹیکنالوجی یعنی جدید ٹیکنالوجی اب جھوٹ نہیں بولتی۔ پاکستان کے طول و عرض سے اچانک عید کی خبر نے چونکا دیا۔ عید الفطر کل ہوگی، کچھ پرانی یادیں اور روایتیں زیادہ ہی ستا رہی ہیں۔ اب روزے 30 ہوں گے یا 29، اس پر فواد چودھری اور رویت ہلال کمیٹی میں جو پڑا سو پڑا۔ بچوں کا رویت ہلال کمیٹی سے اختلاف کا یہ معاملہ سالوں پر محیط ہے، اور ایسے میں کس کی مجال ان معصوم طوفانوں کے سامنے رکاوٹ بنے۔ پوری دنیا ایک طرف، بچوں کی فوج ایک طرف۔ 29 روزے کی افطار کے ساتھ ہی تمام بچے اپنی گھروں کی چھتوں پر آ جاتے تھے، مسجد کے ممبر سے چاند کا اعلان ہو یا نہ، مگر ہمیں غائبانہ چاند نظر آ ہی جاتا تھا۔ اب کسی بچے کو یہ چاند بہت اوپر، کسی کو بالکل قریب محسوس ہوتا تھا، کسی کو مکمل صاف، کسی کو بہت مدھم۔ قصہ مختصر، رویت ہلال کمیٹی کی بڑی دوربینیں بھی ان چاند کو نہ دیکھ پاتی تھیں جو سب بچوں کی چھوٹی آنکھیں دیکھ سکتی تھیں۔ روزے کے 30 ہوئے، فجر سے افطار تک کا وقت اپنے دلوں سمیت پورے محلے کو یقین دلانے میں گزرتا کہ کمیٹی کے تمام مولانا کو اللہ گناہ دے گا۔ آج تو عید تھی، مگر رویت ہلال کمیٹی نے جان بوجھ کر ایک اضافی روزہ رکھوا دیا۔ 30 روزے ہونے پر احتجاج بس ایک ہی ریکارڈ کرایا جاتا تھا کہ کاغذ کا چاند بنایا اور چھت کے سب سے اونچے حصے پر کھڑے ہوئے اور لہرا لہرا کر اعلان کیا۔ خواتین و حضرات، ایک اہم اعلان سنیے، عید کا چاند نظر آ گیا ہے، عید الفطر کل ہوگی۔ ایک بڑا سوال یہ ہے کہ چاند کے جھگڑے کا تعلق صرف پاکستان سے کیوں ہے؟ کسی دوسرے اسلامی ملک میں تین عیدیں کیوں نہیں ہوتی؟ اس بار تو امریکی مسلمانوں نے بھی عید ایک ہی روز منائی ہے۔ اس روز سعودی عرب میں بھی عید تھی۔ سعودی عرب نے تو ایک مستقبل کیلنڈر ترتیب دے رکھا ہے، تاہم چاند دیکھنے کا اہتمام بھی کر لیا جاتا ہے۔ باقی اسلامی ممالک بھی چاند کے طلوع و غروب کے حساب سے ایک مستقبل کیلنڈر بنا سکتے ہیں تاکہ یہ جھگڑا کھڑا ہی نہ ہو۔ یہ کام صدیوں پہلے ہو سکتا تھا، تو آج یہ کام کیوں نہیں ہو پاتا؟ اور پھر فاٹا اور خیبر پختونخوا والوں سے بھی پوچھا جائے کہ آپ کا چاند دیکھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اور یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ 28ویں روزے کی شام بھی چاند دیکھ لیا جاتا ہے۔ روزے 29 ہو سکتے ہیں لیکن 28 نہیں ہو سکتے۔ اور پھر ہر سال کا جھگڑا کیوں ہے، اور وہ بھی ایک سائنسی دور میں؟ پنجاب اور سندھ میں نہیں، صرف اسی علاقے سے مخصوص ہے۔ کیا یہاں چاند کے افق میں کوئی فرق واقع ہو جاتا ہے؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کی سائنسی اور جغرافی بنیادوں پر جواب تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ جدید سائنس نے جہاں انتہائی پیچیدہ مسائل اور بیماریوں کا علاج تلاش کر لیا ہے، وہاں چاند کی تلاش کے لیے بھی اس سے مدد لی جا سکتی ہے کہ ہمارے اتحاد میں رکھنا نہ پڑے اور مخالفین ہمیں مذاق کا نشانہ نہ بنائیں۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ جہاں ہم پہلے ہی ذات، برادری، رنگ و نسل، علاقے، صوبے اور فرقے کی تقسیم میں مبتلا ہو کر خوار و زبوں ہیں، وہاں چاند کے مسئلے پر جھگڑا کھڑا کر کے ہمیں مزید رسوائی کے سوا اور کیا حاصل ہوگا؟ غیر قومیں ہمارے اوپر ہنسیں گی نہیں تو کیا؟ عید الفطر کی نماز ایک ساتھ مسجد میں ادا ہو، کوئی بھکاری گھر کے دروازے سے خالی ہاتھ نہ لوٹے، گلے لگا کر عیدی دینے میں کس قدر خوشی ہے۔ پل بھر نہیں، گھنٹوں خوش گپیاں ہونی چاہیے۔ ان یادوں کو اولاد میں حال کی صورت زندہ رکھنا ہوگا، یہی تو خوشی ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں باقاعدہ ایک بل کی منظوری کے ساتھ 1974 میں رویت ہلال کمیٹی کا باقاعدہ قیام وجود میں آیا۔ کمیٹی اتنی اہم اور طاقتور ثابت ہوئی کہ مہتاب عید نے اسے شرمانہ اس کے لحاظ چھپنا شروع کر دیا۔ ہر سال رمضان کے اختتام پر پاکستانی عوام چاند نہیں، رویت ہلال کمیٹی کے اعلان کے منتظر ہوتے ہیں۔ ملک میں 2 3 عیدیں منائی جانے لگیں، کیونکہ چاروں صوبوں کے لیے بھی علیحدہ علیحدہ رویت ہلال کمیٹی قائم کر دی گئی تھی، تو انہیں بھی تو اپنی کارکردگی دکھانی تھی۔ شمالی علاقوں سے لے کر جنوبی علاقوں تک چاند کے نظر آنے یا نہ آنے کے فیصلے علیحدہ علیحدہ کیے جانے لگے۔ کبھی کبھی تو سحری کے لیے اٹھتے وقت لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ عید کا چاند نظر آ چکا ہے۔ تو ہم پرستی کسی کی اجارہ داری نہیں، مشرقی سے لے کر مغربی معاشرے تک ہم پرستی پائی جاتی ہے۔ پاکستانی معاشرے میں اکثر یہ سنا ہے کہ جمعے کے والے دن عید حکمران پر بھاری پڑتی ہے۔ ہم نے پاکستان میں اکثر عملی طور پر یہ دیکھا ہے کہ حکمران کی کوشش رہی ہے کہ عید جمعے والے دن نہ ہی ہو۔ اس سلسلے میں ہمارے حکمران مذہب کی طرف جھکاؤ رکھنے والے ہوں یا دوسری طرف، سب نے کبھی نہ کبھی ہم پرستی ظاہر کی ہے۔ اب نئے پاکستان میں حکومت ملک کی جدوجہد کی طرف گامزن مگر ایک سچا اسلامی معاشرہ بنانے کا عزم رکھتی ہے۔ ایسے میں قول و فعل کا تضاد عام انسان کے ہاضمے کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوتا۔ اگر سیاسی فیصلوں پر کسی خاص سوچ یا نظریے کے اثرات مرتب ہونے لگیں تو ہر چھوٹے بڑے فیصلے کو لوگ مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگیں۔ گزشتہ برس وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے کہا تھا کہ سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ ہم بھی اپنے سالانہ کیلنڈر پر پہلے سے تیاری کر سکتے ہیں، اور اس کی مدد سے ہم عید کے تعین کا پتہ چلا سکتے ہیں۔ 4 روز قبل فواد چودھری نے رویت ایپ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں عید 14 مئی کو ہوگی، مگر ایسا نہ ہوا۔